آیت نمبر ہے 91۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ صدق الله مولانا العظيم۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کفر اور شرک اور دوسروں کے مال لوٹنے سے، بے ایمانی کرنے سے، ناپ تول میں کمی کرنے سے، اور سونے چاندی کے جو درہم ہوتے تھے ان کے کنارے توڑنے سے، اور لوگوں کے مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اس پر بے ایمانی سے اثر انداز ہو کر ناجائز نفع کمانے سے جب منع کیا تو قوم نے شعیب علیہ السلام سے یہ کہا ما نفقہ کثیرا مما تقولون، شعیب جو باتیں تم کرتے ہو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہاری اکثر باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اب شعیب علیہ السلام کا بھائی لقب ہے خطیب الانبیاء۔ حضرت شعیب کا لقب کیا ہے؟ خطیب الانبیاء۔ آپ پورے قرآن میں جہاں بھی حضرت شعیب کا کلام دیکھیں گے، سارے نبیوں سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت شعیب علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں۔ عام نبیوں کا اسلوب ایک جیسا ہے، شعیب علیہ السلام کا طرز گفتگو نرالا ہے۔ آپ اس پورے رکوع کے الفاظ کا چناؤ دیکھ لیجئے۔ ان کو کہا گیا خطیب الانبیاء، یعنی نبیوں کے بھی خطیب، مقرر، واعظ۔ تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بات ان کو سمجھ نہ آئے؟ لیکن ہوتا یہ ہے، اور ہمارا بھی سارا مسئلہ یہی اٹکا ہوا ہے، انسان بعض مرتبہ کسی تعصب کی وجہ سے یا انسان اپنے فہم کو کسی ایک جگہ روک لیتا ہے، جما لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کے جو علم میں اوپر اٹھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو پھر اعلیٰ سے اعلیٰ بات سمجھ نہیں آتی۔ مثلا ہمارے یہاں مسلکوں کے بڑے جھنجھڑ ہیں، مجھے ادھر ادھر بیان کرنے جانا پڑتا ہے، لوگ ساتھ مفتی صاحب، مولوی صاحب ماشاءاللہ تھوڑا بیان بڑا سمجھ آیا لیکن تھوڑا مسلک کی ہے، ایک ہی جملے میں ساتھ کہتے ہیں۔ ایک جگہ میرا بیان تھا، بیان کے درمیان ہی وہاں کے صاحب نے میزبانوں سے 4 دفعہ پوچھا نا مسلک کی ہے، ایندا مسلک کی ہے، یعنی بیان ٹھیک ہے لیکن ذرا اپنا مسلک بتائیے تاکہ آپ کا مسلک مجھے پسند نہ آیا تو پھر فوراً آپ کا بیان کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ مخصوص قسم کے تعصبات ہوتے ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، عربی کا مقولہ ہے انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال۔ تو دیکھ کیا کہا جا رہا ہے، تو مت دیکھ کہ کہنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے۔ تیرا کام یہ دیکھنا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، تیرا کام یہ دیکھنا نہیں ہے کہ مؤذن کون ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ تو یہ دیکھے کہ بھائی نماز کے لیے بلاوا آ رہا ہے، یہ مت دیکھ کہ مؤذن کون ہے۔ اس لیے شعیب علیہ السلام فصیح اللسان، خطیب الانبیاء، بھلا کیسے ممکن ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بات انہیں سمجھ نہ آئے؟ تو انہوں نے کہا کثیرا مما نفقہ کثیرا مما تقولون، جو باتیں آپ کر رہے ہو ان میں سے اکثر ہمیں سمجھ نہیں آتی۔
اگلی بات کہا انا لنراک فینا ضعیفا، یہ بھی آج ہمارا مسئلہ ہے بھائی. میں یہ بات اس لیے بیان کرتا ہوں، پہلی قوموں کی وہی باتیں قرآن نے میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہیں جو میرے اور آپ کے عمل کے لیے ہیں، سمجھنے کے لیے ہیں. پہلی قوموں نے جو کوتاہیاں کی ہیں ہمارے اندر بھی وہ کوتاہیاں ہوں گی. شعیب علیہ السلام کو کہا ہم تیری بات نہیں مانتے، دوسری وجہ کیا ہے؟ انا لنراک فینا ضعیفا، ہم تجھے اپنے میں ایک کم درجے کا بندہ سمجھتے ہیں، ہم تجھے کمزور دیکھتے ہیں. یہاں کمزور سے جسمانی کمزوری مراد نہیں، توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ. نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تو ہم میں حقیر آدمی ہے، چھوٹے درجے کا آدمی ہے، چھوٹے درجے کا آدمی ہے. انا لنراک فینا ضعیفا. اور ہم چھوٹے درجے کے بندے کی بات سنتے نہیں ہیں اور غرور پر چڑھ گئے جا کے. چونکہ اکثر قوموں کے جرائم کی جو فہرست قرآن میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے اس میں ایک جرم ان کا غرور بھی ہے. اور یہ تو بارہا آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ تکبر، غرور، انانیت، خود پسندی یہ وہ لعنت ہے جس سے آدمی خیر کی بات کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا. انہوں نے کہا جی تو ہم میں عام آدمی ہے، ہم میں کوئی تو بڑا آدمی نہیں ہے. اور آج کل یہی سمجھا جاتا، ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے. میں ایک مرتبہ مجھے وہ بات بڑی عجیب لگی، بعض باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان سے سمجھ انسان کو بڑی ملتی ہے. میرے ایک صاحب کے پاس میں کسی کام سے گیا تو وہ مجھ سے کچھ باتیں کر رہے تھے. وہ کہنے لگے کہ پھر اس طرح میں نے اپنی بیٹی کا بتا رہے تھے کہ میری اپنے بھائی کے یہاں میں نے بیٹی کا رشتہ کیا. پھر جب ان کا پروگرام بنا تو میں نے پھر اپنے دبئی والے بھائی سے کہا، میں نے کہا یار آپ کے بھائی ہیں، دبئی والے بھی آپ کے بھائی ہیں، آپ نے بھتیجے کا رشتہ لینا تھا، خود آپ نے کیوں نہیں کہا؟ کہا مجھ صاحب اصل سے جڑے میرے دبئی والے بھائی نے نا انہوں کل پیسے چوکھے رہے، اور جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں بہن بھائیوں میں اس کی ذرا بات زیادہ مانی جاتی ہے. بھائیوں میں جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں اس کی بات زیادہ مانی جاتی ہے. میں نے پھر دبئی والے بھائی کو کہا وہ پیسے والا ہے، اس کی سارے مان لیتے ہیں. یعنی مجھے بڑا دھچکا لگا. میں نے کہا اچھا یار سگے بھائیوں میں بھی یہ چلتا ہے کہ جس بھائی کے پیسے ہوں گے، جو بھائی مالی حیثیت میں زیادہ ہے اس کی بات زیادہ چلے گی. یعنی سگے بھائیوں میں بھی یہ بات آ گئی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے. انہوں نے کہا کہ انا لنراک فینا ضعیفا، آپ ہم میں ایک عام سے بندے ہیں، کمزور آدمی ہیں، آپ کی معاشرتی اور مالی حیثیت ہمارے برابر نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کی بات سنیں گے نہیں. جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگلی انہوں نے پھر ایک دھمکی لگائی شعیب علیہ السلام کو. وہ کہتے ہیں نا کہ جس وقت خارش ہو جائے نا، جتنا کھجاؤ گے اتنا ہی زخم بڑھے گا. اب ان کی نلیکیوں کی سیڑھیاں دیکھیں، اب اس سے اگلی سیڑھی اس سے بھی نیچے بدتر. کہا لولا رہتک لرجمناک، شعیب اگر تیرا خاندان اور برادری یہاں نہ ہوتی، چونکہ تیری برادری اور خاندان کے لوگ ہمارے ہم دین ہیں، ان کو اور ہمارا دین ایک ہے، اگر ہمیں تیری برادری کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار مار کے شہید کر دیتے، تجھے رجم کر دیتے. ہم جو تیری حفاظت اور جو تھوڑی بہت تیری رعایت کر رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ تیرے خاندان کی وجہ سے. یہ تیسرا مسئلہ آ گیا کہ شعیب علیہ السلام کو کہا جو تیری تھوڑی بہت رعایت کریں گے وہ نبی ہونے کی وجہ سے نہیں کریں گے، وہ اللہ کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے نہیں کریں گے، اپنی قوم کے سب سے بڑے صاحب علم اور متقی پرہیزگار ہونے کی وجہ سے نہیں کریں گے، بلکہ تیری رعایت کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ تیرے خاندان کی وجہ سے، تیری برادری کی وجہ سے. چونکہ قبائلی سسٹم میں خاندان کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی حالت سے دوچار ہونا پڑا. کافروں نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر ہمیں ابو طالب کی رعایت نہ کرنی ہوتی تو ہم کبھی بھی تجھے چھوڑتے نہ. شیب ابی طالب میں اور مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور علیہ السلام کے چچا محترم جناب ابی طالب جو ہیں وہ سائے کی طرح رہے، حفاظت کرتے رہے. اور کئی مرتبہ انہوں نے کہا اگر ہمیں بنو ہاشم سے جو ہمارا تعلق اور رشتہ بنتا ہے اگر اس کی رعایت نہ ہوتی تو ہم تجھے کبھی بھی چھوڑتے نہ.
اور نالائقو، تمہارے یہاں صرف رعایت والی چیز برادری ہی ہے، خاندان ہی ہے، قبیلہ ہی ہے، تمہارے یہاں اوصاف کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ نبی نہیں، نبیوں کے امام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر قرآن اترتا ہے، ان پر کیا اترتا ہے؟ قرآن اترتا ہے۔ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس بندے، اس ہستی کا کردار پوری مکہ کی وادی میں سونے سے زیادہ چمک رہا ہے، چاندی سے زیادہ چمک رہا ہے۔ اس کی زبان پر آج تک تم نے کسی نے نامناسب، جھوٹ تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی نامناسب کلمہ نہیں سنا۔ جو اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ اس کے اخلاق میں ڈوب جاتا ہے، جس کی شرافت، اخلاق، فہم، شعور، ادراک، علم، دیانت، سچائی، یہ ساری اوصاف پورے مکہ میں چمک رہی ہوں، اور اوپر سے اس کی زبان سے قرآن کریم کی شکل میں ایک نور کا چشمہ جاری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہو۔ ان سارا کچھ کی موجودگی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ کے خاندان کی رعایت نہ ہوتی تو ہم آپ کو چھوڑتے نہ۔ تو بھائی اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی اللہ معاف فرمائے جزوی طور پر یہ چیزیں، جزوی طور پر، اس لیے بھائیوں میں آپ اتنا زور دیتا ہوں اس بات پر، ہم اس کو نہ دیکھیں کہ اس بندے کا مسلک کیا ہے، اس کی وابستگی کیا ہے۔ اس نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا ہے، اس نے ہمیں امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے۔ جب تک ہم من حیث الامت، من حیث المسلمان آگے نہیں بڑھیں گے، کسی کی قدر ہمارے دل میں ہے ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اس کے حیا کی وجہ سے، اس کے صاحب کردار ہونے کی وجہ سے، اس کے صاحب علم ہونے کی وجہ سے ہمارے دل میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی صحابہ سے محبت کا اظہار کیا، 7 وجہ بھی بتا دی، 7 وجہ بھی بتا دی۔ حضرت عمار سے کہا، عمار مجھے تجھ سے محبت ہے اس لیے کہ تو ایک مسکینہ کا بیٹا ہے اور خود بھی مسکین ہے اور ایک مسکین کا بیٹا ہے، یعنی تیرے ماں باپ اور تو حد درجہ عاجزی اور انکساری والے ہیں، اس وجہ سے میں تم سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ اس لیے اگلی بات انہوں نے یہ کو ذرا دیکھیے الفاظ، قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقولون، جو باتیں تو کر رہا ہے ان میں سے اکثر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ نالائق سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تجھے اپنے میں کمزور بھی دیکھ رہے ہیں، تیری وہ حیثیت نہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر نہ ہوتا نا تیرا خاندان، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تجھے رجم کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، تجھے ہم پر کسی طرح کی کوئی برتری اور فضیلت حاصل نہیں ہے، تجھے ہم پر کسی طرح کی کوئی فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ حضرت شعیب نے وہ کہا، قال، حضرت شعیب نے فرمایا، اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، میرا خاندان زیادہ معزز ہے تمہارے نزدیک اللہ کے مقابلے میں، اور نالائقو تم نے اپنے خاندان کو اللہ پر ترجیح دے دی، تمہارے نزدیک کسی کی حیثیت صرف یہی ہے، تم نے میرے خاندان کو زیادہ حیثیت دی ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کو وہ اہمیت نہیں دی۔ اور ہمارے یہاں بھائی کیا ہو رہا ہے، ہم یہ جو خوشی غمی کی رسمیں کرتے ہیں، بھائی سچ بتانا وہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے رسم و رواج کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی رسم و رواج کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے خاندان کی مجبوریوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گاؤں دیہات کی مجبوریوں کو دیکھتے ہیں، اپنی وابستگی کی مجبوریوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت صاف پتہ چل رہا ہوتا۔ میں نے بھی چند دن پہلے بھی کہا تھا، ہم ادھر ادھر جنازوں میں اور اندر باہر جانے کا ہمیں اتفاق ہوتا ہے، لوگ ہمیں ہمارے پاس کھڑے کہہ رہے ہوتے ہیں، میت کے وارث کہہ رہے ہوتے ہیں، یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن بولتے نہیں۔ میں نے عموماً یہ دیکھا ہے، پتہ ہوتا ہے غلط ہو رہا ہے، یہ کام غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، جب ان سے بات ہوتی ہے مانتے یار یہ رسمیں ہیں، ان کا دین سے کوئی لینا دینا، لیکن سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو حضرت شعیب نے کہا، اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے اللہ کو پس پشت ڈال دیا،
تم نے اللہ کی عظمت کو نظر انداز کر دیا، تم نے اللہ کی عظمت کو کیا کر دیا؟ وگرنہ بھائی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ان کے سامنے اگر اللہ کا واسطہ آ جائے، امام بخاری کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ ان کی خادمہ نے انہیں یہ کہا کہ آپ اللہ سے ڈریے، خادمہ سے کوئی غلطی ہوگی اس کو جھڑک دیا۔ اس طرح کے واقعات ہمارے بڑے اسلاف کے، اس کو غصے سے جھڑکا، اس نے فوراً آگے سے کہا کہ مجھ پر زیادتی نہ کیجیے، اللہ سے ڈریے۔ جیسے ہی اللہ کا واسطہ آیا وہ کانپ گئے، اللہ کا واسطہ آیا وہ کانپ گئے۔ انہوں نے مجھے اللہ کی نسبت سے ڈرایا ہے۔ کس نسبت سے ڈرایا بھائی؟ اللہ کی نسبت سے ڈرایا ہے۔ ایسے موقع پر وہی ڈرے گا جس کے دل میں کیا ہوگا؟ اللہ کی عظمت اور اللہ کا احترام ہوگا۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پس پش ڈال دیا۔ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، یقیناً میرا رب احاطہ کی گھیرے ہوئے ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب اتمام حجت کے بعد نبی جب بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام پیغام پہنچا چکتا ہے، ہر طرح سمجھا دیتا ہے، پھر نبی کی زبان پر یہ بات آتی ہے، وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، اپنی اپنی جگہ تم اپنا کام کرتے رہو، انی عامل، مجھے جو میرے اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے میں بھی اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے کہ جس پر عذاب آئے گا ذلیل کر دینے والا، ومن ہوا کاذب، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کون جھوٹا ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ وارتقبوا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم رقیب، اور میں بھی تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ انتظار کر رہا ہوں۔ ولما جاء امرنا، پھر جب آ گیا ہمارا حکم، بھائی کس چیز کا حکم آ گیا؟ عذاب کا۔ اس لیے ہم ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، نتیجہ کار، آخر کار، پھر جب ہمارا عذاب آ گیا، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، ہم نے شعیب کو بھی نجات دی، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور ہم نے ان لوگوں کو بھی نجات دے دی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، یہ ہماری طرف سے کیا تھا بھائی متوجہ ہو، یہ ہماری طرف سے کیا تھی؟ رحمت تھی۔ اس لیے وہ جو ہے نا کہ جنت ہر کسی کو اللہ کے فضل سے ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم جو خوبی جو خیر بجا لا رہے ہیں یہ ہمارے اوپر صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برحمت منا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ظالموں کو چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ، کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کبھی اپنی بستیوں میں رہے ہی نہیں تھے۔ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ان پر زلزلہ آیا، یہاں فرمایا ان پر چیخ آئی، دونوں باتیں آئیں، آغاز ایک گرج سے ہوا اور پھر وہ زلزلے میں تبدیل ہو گئی۔ اور اہل علم لکھتے ہیں کہ مدین جہاں موجودہ واقع ہے، آپ وہاں جاؤ، وہاں کے پہاڑوں کے اب بھی جو پہاڑ ہیں ان کے بڑے بڑے پتھر ریزہ ریزہ ہیں، اور وہ پتھر اس بری حالت میں ٹوٹے ہوئے ہیں، صدیوں سے وہاں پڑے ہیں کہ عام پورے علاقے کے پہاڑوں میں اس طرح ریزہ ریزہ پتھر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب آیا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کو ایسا ملیا میٹ کیا جیسے وہ ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہیں۔ الا بعدا لمدین، خبردار لعنت ہو مدین پر، ہم نے مٹا دیا ان کو بھی، کما جس طرح کہ ہم نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، مٹا دیا، تباہ کر دیا قوم سمود کو۔ بھئی آخر میں ذرا ایک بات سن لیجئے، پورے قرآن کریم میں جتنی قوموں پر بھی عذاب آیا، عموماً ان پر عذاب آنے کا سبب کفر اور شرک تھا۔ بھئی کیا تھا؟ پورے قرآن میں صرف 2 قومیں ہیں جن پر عذاب آنے کا سبب کفر اور شرک کے علاوہ 2 کام تھے۔ قوم لوط، ان پر عذاب آنے کا بنیادی سبب بے حیائی، اور قوم شعیب، ان پر عذاب آنے کا سبب ناپ تول کی کمی۔ ان 2 کے علاوہ پورے قرآن میں آپ ساری قوموں پر عذاب کا مطالعہ کر لیجئے، کفر اور شرک ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے
کفر اور شرک عقیدہ کی گندگی کی وجہ سے عذاب آیا، لیکن عملی کوتاہیاں دو ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ان میں سے ایک پچھلے رکوع میں بے حیائی والی جو گزری ہے، اور دوسرا قوم شعیب جس پر عذاب آیا ہے کس وجہ سے؟ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہ میری قوم پر عذاب کلی نہ آئے۔ جس طرح پہلی قوموں پر اکٹھا عذاب آیا، اللہ نے پوری قوم کو کیا کر دیا؟ ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ میری قوم پر اس طرح کا عذاب نہ آئے، جزوی آئے گا۔ اب ہمارے یہاں ناپ تول کی جو صورتحال ہے، ناپ تول کا معنی صرف یہ ناپ تول نہیں ہے، یعنی جس کا جو حق بنتا ہے ہم اس حق کو دینے میں بے ایمانی کرتے ہیں، یہ ساری تطفیق ہے، موطا مالک میں ہے، حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی۔ تو ہمارے یہاں بھی اس طرح کا عذاب تو نہیں آئے گا۔ ہمارے یہاں عذاب بھائی کس طرح کا آئے گا؟ زرعی ملک ہوگا لیکن آٹا، بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ زرعی ملک ہوگا، آٹا نہیں ہوگا۔ چاول ہماری ذاتی فصل ہوگی لیکن مہنگا ترین ہوگا۔ ہمارے یہاں سب کچھ اگے گا لیکن پھر بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا سارا پیسہ دوسرے ملکوں میں جائے گا۔ ہم پر باہر کے حکمران جن کے نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، وہ آ کر ہم پر کیا ہوں گے؟ مسلط ہوں گے۔ دوسری قومیں ہمارے اوپر کیا کریں گی؟ حکومت کریں گی۔ ڈالر ان بغیرتوں کا بڑھتا ہے، نیچے ہم جاتے ہیں، دوسروں کے پیسوں کے ساتھ اٹکے ہوئے ہیں۔ بھئی ڈالر کا ہم سے کیا لینا دینا؟ لیکن آپ نے دیکھا ڈالر کی ایک چوہے کی طرح حرکت سے ہمارا سارا بازار ہل جاتا ہے کہ نہیں؟ سارا بازار ہل جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ناپ تول بے ایمانیوں کی وجہ سے، 2 نمبر دوائیوں کی وجہ سے، پتہ نہیں کون کون سی خباثتوں کی وجہ سے ہم دن بدن زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ سود کی لعنت الگ، غلط فیصلوں کی لعنت الگ، سیاسی جھگڑوں میں ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی لعنت الگ، دن رات ہمارے میڈیا پر جو جھوٹ چلتا ہے اس کی لعنت الگ، پتہ نہیں کس کس خباثت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھو بھائیو، جب تک ہم اپنے آپ کو دین کی طرف نہیں موڑیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے آپ کو، وہ آخری بات امام مالک نے جو فرمایا تھا، امام مالک نے فرمایا تھا، اے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، ایک بات کھول کر سن لو، تمہارے پہلوں کی اصلاح، تمہارے بڑوں کی اصلاح جس بنیاد پر ہوئی ہے، قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کی اصلاح بھی اسی بنیاد پر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جن اقدار پر، جن معیار پر، جن خوبیوں پر صحابہ اکرام کے معاشرے کو کھڑا کیا تھا قیامت تک امت مسلمہ کے لیے۔ دیکھو بھائیو، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہم یورپ کی طرح اپنے روڈ سونا چاندی کے بھی بنا لیں، ہمیں عروج نہیں ملے گا۔ اللہ کافروں کو عروج اور اسباب کی وجہ سے دیتا ہے، ایمان والوں کو عروج اللہ تعالیٰ اور اسباب کی وجہ سے دیتا ہے۔ دنیا کفر شرک سب کچھ کرتی رہے، ان کو اللہ تعالیٰ مادی ترقیاں دیتا رہے گا، روحانی اور دینی ترقیاں نہیں دے گا۔ لیکن ہم دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی کرتے رہیں، اللہ جل جلالہ ہمیں دنیاوی ترقی نہیں دے گا۔ دنیاوی ترقی وابستہ ہے اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، قرآن کریم کی تعلیمات سے۔ جب تک ہم ان اوصاف کی طرف نہیں پلٹیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی ہمارے زوال کو عروج میں بدلے۔ ہاں، جس دن امت مسلمہ پلٹ آئی انہی خوبیوں پر، جن خوبیوں پر حضور نے صحابہ کرام کے معاشرے کو تشکیل دیا، تو انشاءاللہ پھر مسلمانوں کے عروج کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه.